یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً اتارا ہم نے تم پر لباس. یہ لباس جنت سے آیا ہے انسان کی عزت و ناموس بچانے کے لیے. لباس کس کو کہتے ہیں؟ یواری سوآتکم وریشا، جو ڈھکتا ہے تمہاری شرمگاہ کو، اور ریشا، اور تمہارے حسن کے لیے. ریش ریش بال کو بھی کہتے ہیں، بال بھی پرندے کا حسن ہے. لباس کے دو کام ہیں. پہلا کام جسم ڈھکنا، اور دوسرا کام حسین ہونا. اگر لباس ہے اور جسم نظر آ رہا ہے، بعض لوگوں نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوتی ہے اور آدھا سر کھلا ہوتا ہے آدھا، اور میں ان سے کہتا ہوں اس طرح شلوار پہن لو گے کہ آدھا سورج نظر آ رہا ہو. ٹوپی تو سر پر اس طرح رکھو کہ ٹوپی سر کو گھیر لے. یہ بھی کوئی ٹوپی ہے کہ آپ سجدے میں چلے گئے اور ٹوپی آپ سے پہلے سجدہ ریز ہو گئی. یہ بد تہذیب طلباء کے نام پر فاسق فاجر جو دینی اداروں میں رہتے ہیں، یہ ان کے اخلاق اور کردار ہے. طالب کے سر پر تو گہری ٹوپی نہ ہٹنے والی، ورنہ اس کے سر پر صافہ. صافے کا مقصد کیوں ہے؟ تاکہ ٹوپی کبھی گرے نہیں سر سے. مردوں کو مردانہ لباس میں لابس ہونا حسن ہے، اور خواتین کو زنانہ لباس میں ڈھکے رہنا یہ ضروری ہے. خاتون کا پورا جسم سوائے آنکھوں کے، ہاتھوں کے اور چلنے کے لیے ٹخنے سے نیچے قدموں کے پورا جسم ڈھکنا چاہیے. بہتر ہے کہ گھر کے اندر بھی بلا ضرورت سر کے بال نہ کھولے کہ شیطان کو اغوا کا موقع ملتا ہے. اور اتارا ہے ہم نے تمہارے لیے لباس جو ڈھک رہا ہے تمہاری شرمگاہ. وریشا، لباسن وریشن، اور یہ لباس کیا ہے؟ یہ زینت ہے. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ لباس میں دوسرے درجے کا حسن بھی ہے. بغیر ضرورت کے پھٹا پرانا کپڑا پہننا حاجت نہیں ہے. سنت طریقے سے ایک پیوند دو لگے ہو تو اجازت ہے، اور اللہ کسی کو توفیق دے تو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنے. وریشا. لیکن لباس میں جو شرمگاہ ڈھک گیا اور زینت پیدا ہو گئی تو کرنا کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور لباس پرہیزگاری کا یہ بہت بہتر ہے. ایسا لباس جس میں آپ تقویٰ کر لیں. متقیوں کا لباس پہنیں گے تو تقویٰ ہوگا، فاسق فاجروں کا لباس پہنیں گے تو تقویٰ سے محروم ہو جاؤ گے. لباس کے ایک اہم مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کا مقصد تقویٰ ہے. تقویٰ کے معنی ہے معاصی سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا. لباس التقویٰ ذالک خیر، اور پرہیزگاری کا لباس یہ بہت بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، تمہیں ان کو چاہیے نصیحت دے. بعض مفسرین نے کہا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، لباس اہل التقویٰ، ہر دور اور ہر زمانے کے پرہیزگاروں کا لباس وہ دین کا لباس ہے اور تقویٰ کا لباس ہے. سعودی عرب میں وہاں کے علماء کا لباس تقویٰ ہے، پاکستان میں پاکستانی علماء کا لباس، افغانستان میں اس طرز کا لباس. اسی سے تقویٰ اور دین معلوم ہو رہا ہے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، بہکانے دے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے نکال چکے تھے
تمہارے ماں باپ کو جنت سے، شیطان تم کو افتنان میں نہ ڈالے، فتنے میں نہ ڈالے، یعنی بہکا نہ دے، کیونکہ شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت چھوڑنی پڑی۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، وہ اتارنے لگا ان سے ان کا لباس، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، کہ دکھا دے ان کو شرمگاہیں۔ یعنی شیطان کا دخل ہے کہ لوگوں کا جسم ننگا ہو جائے۔ کھیلنے والے کھیلتے ہیں تو چھوٹا کپڑا پہن لیتے ہیں، ورزش والے ورزش کرتے ہیں تو کمزور کپڑا پہن لیتے ہیں، یہ حرام ناجائز ہے۔ مرد کے لیے گھٹنے سے اوپر کا جسم اور ناف سے نیچے کھلنا حرام ناجائز، اور خاتون کا پورا جسم ڈھکا رہنا یہ فرض ہے، الا وجہہا وکفیہا وقدمیہا، اور وہ بھی ضرورت کے لیے۔ اللہ، حدیث میں ہے ایک صحابی کی ران سے تھوڑا سا کپڑا کسک گیا، آپ نے چہرہ موڑ دیا دوسری طرح اور فرمایا غط فخذک فإنہ من العورہ، غط فخذک، بخاری میں ران کو ڈھکو، یہ شرمگاہ کا حصہ ہے۔ اللہ، انہ یراکم، بے شک وہ شیطان دیکھ رہے تم کو، ہوا وہ وقبیلہ، اور پارٹی اس کی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے انہیں۔ ابلیس اور ابلیس کی جماعت، ابلیس اور ابلیس کا قام قبیلہ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اجسام لطیفہ ہے، ہم اجسام کثیفہ ہے۔ کثیف لطیف کو نہیں دیکھتا، لطیف کثیف کو دیکھتا ہے۔ جیسے جسم ہمارا کثیف ہے، نظر آ رہا ہے، روح لطیف ہے، نظر نہیں آتی۔ کھانا پینا کثیف ہے، نظر آ رہا ہے، گفتگو لطیف ہے، نظر نہیں آتی۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے مقرر کیا شیطانوں کو دوست ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے۔ شیاطین بے ایمانوں کے دوست ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کام کر لیتے بے حیائی کا، یہ لوگ کوئی بھی بے حیائی کرے، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے پایا ہم نے اس پر اپنے بڑوں کو، ہمارے بڑے بھی ایسے کرتے تھے۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں کہا ہے ایسا۔ قُلْ فرمائیے إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، بے شک اللہ حکم نہیں دیتا بے حیائی کا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کہتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں، ایسی بات کوئی کرتا ہے؟ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، آپ فرمائیے حکم دیا میرے رب نے حیا سے رہنے کا۔ قسط، انصاف، حیا مراد ہے، کیونکہ گزشتہ شیطان نے جو حکم دیا وہ بے حیائی کا تھا۔ آپ فرمائیے میرے رب کا حکم ہے بالقسط، حیا سے رہنے کا۔ الحیاء نصف الایمان، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور سیدھا رکھو اپنے چہروں کو ہر مسجد میں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسجد قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، دوسرا یہ کہ ہر نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور تیسرا یہ کہ مسجد بول کر مصروف مراد، ظرف مراد نہیں، یعنی ہر نماز کے لیے درست طریقے سے کھڑے ہو جاؤ۔ فتاوی شام میں لکھا ہے نیت باندھتے وقت سر جھکانا بدعات میں سے ہے، بہت ناکارہ مکروہات میں سے، سر سیدھا رکھو قبلے کی طرف۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور چوتھا یہ کہ ہر مسئلہ اور ہر عقیدے کی بنیاد مسلمانوں کی مسجد ہے۔ پانچواں یہ کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا تعلق مساجد سے ضروری ہے،
اور چٹائی کے عقیدے اور اعمال کا معدن و مرکز مسجد ہے۔ اور 7واں یہ کہ شیطان سے بچنے کے لیے مسجد کا رخ کر لو۔ اور 8واں مسئلہ یہ کہ ہر وہ جگہ جو مسجد سے دور کرتی ہے وہ شیطان کا ٹیا ہے۔ اور 9واں مسئلہ یہ کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے محترم و مکرم مقام مساجد ہے۔ اور 10واں یہ کہ خدا کی رحمت اور مدد و نصرت سب سے پہلے مساجد میں نازل ہوتی ہے، پھر وہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ 11واں یہ کہ جب مسجدوں کا یہ مقام اور مرتبہ موجود ہے تو اے ظالم درگاہوں میں کیوں جاتے ہو؟ یہ 11 مسائل، یہ تیری 11ویں شریف ہے۔